سوال جواب کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ سوالات یعنی یہاں پر اب سوالات شروع ہوں گے۔ سوال: کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ نبی جو ہے کیا جن بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں؟ جواب: نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی فقط مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی۔ یعنی جو جن ہے، فرشتہ ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی عورت وہ نبی بن سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی صرف جو مرد ہیں وہ ہوتے ہیں اور انسانوں میں ہوتے ہیں۔ سوال: کیا غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ کیا غیر نبی کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے، احکام ہے، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو یہ جو وحی یعنی یہی جو حکم آیا نبیوں کے پاس، تو کیا غیر نبی کے پاس جو نبی نہیں ہے، کافروں کے پاس، یہ لوگ کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ کیا غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ جواب: وحی غیر نبی کے پاس نہیں آتی، جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کے پاس جو نارمل انسان ہے، کوئی اگر نارمل آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا حکم آیا، وحی آئی، تو آپ اگر یقین کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس کا اگر قائل ہے، تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وحی صرف نبی کے پاس آیا کرتی ہے۔ سوال: کیا انبیاء یعنی نبیوں کے سوا اور کوئی بھی معصوم ہوتا ہے؟ معصوم کہتے ہیں جن سے کوئی گناہ نہ ہو، وہ خطا نہیں ہوتا ان سے۔ جواب: ہاں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں۔ یعنی جو انبیاء ہے، نبی ہے، تو نبی سے بھی گناہ نہیں ہوتے اور فرشتے سے بھی گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم کا معنی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ان سے۔ سوال: معصوم کسے کہتے ہیں؟ یعنی معصوم کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو اللہ کی حفاظت میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت فرمائے کرے اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو۔ یعنی جس کی اللہ حفاظت فرمائے وہ نبی ہوتے ہیں، اور ان نبیوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی حفاظت تو اللہ کرتا ہے۔ سوال: کیا امام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟ یعنی جو نماز پڑھاتے ہیں امام اور جو ولی ہوتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی معصوم ہوتے ہیں؟ اب ولی جیسے غوث پاک ہوئے، خواجہ غریب نواز ہوئے، اسی طرح جو ولی ہیں اور جو امام ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی معصوم ہوتے ہیں؟ ان سے بھی گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ جواب: انبیاء اور فرشتوں کے سوا، یعنی نبیوں اور فرشتوں کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا، اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہیں۔ سوال: علم آسماں کس کو کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز اور اس کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا، اس کو علم آسماں کہتے ہیں۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو جو ہر چیز اور اس کے ناموں کا، جیسے کہ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پھل کیا کیا نام ہے، زبانوں کا نام، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام کو دیا، عطا فرمایا، تو اس کو علم آسماں کہتے ہیں۔ سوال: فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیسا سجدہ کیا تھا؟ جواب: یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی تعظیم کے لیے، رسپیکٹ دینے کے لیے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا تھا، جو خدا کے حکم سے ملائکہ یعنی فرشتے نے کیا، اور سجدہ تعظیمی
پہلی شریعتوں میں جائز تھا، یعنی جو آدم علیہ السلام وغیرہ جو پہلی شریعت، جو انبیاء، جو پہلے نبی آئے تو ان لوگوں کی شریعت میں یہ جائز تھا، یعنی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ ہماری شریعت میں جائز نہیں، یعنی اگر ہم کسی کو تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور سجدہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی کبھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوا۔ یعنی ایک تو سجدہ تعظیمی ہے، یعنی رسپیکٹ دینے کے لیے آپ نے سجدہ کیا، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ خدا ہے اس لیے میں نے سجدہ کیا، بلکہ عزت دینے کے لیے۔ اور ایک تو ہے کہ خدا سمجھ کر سجدہ کرنا، تو اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا نہ پہلے جو نبی آئے تھے، پہلی جو شریعتوں میں بھی جائز نہیں تھا اور اب بھی جائز نہیں ہے کہ ہم سجدہ کریں، کسی کو خدا مانیں۔ ہاں، تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں کے لیے اور شریعت میں جائز تھا، لیکن اب وہ بھی ناجائز ہے، یعنی نہ ہی ہم کسی کو خدا کہہ کر سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ سمجھ کر سجدہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کے رسپیکٹ کے لیے، عزت دینے کے لیے تعظیمی سجدہ کیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ سوال اور جواب کے ویڈیو میں۔